کا شوق، قوم کا ذوق کیسا ہے، اور قوم کے اندر فن کون سا ہے، کس بات پر قوم کو ناز ہے، کس عمل کے اوپر اور کس تحقیق کے اوپر، کس فن کے اوپر قوم نازاں ہے. تو جہاں پر ان کے فن، ان کے شعور اور ان کے علم و آگاہی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے میرا رب اپنے نبی کو معجزہ دے کے ان کی نبوت کی ابتدا فرما دیتا ہے. تو دیکھیے گا، ہم قرآن مجید برہان رشید سے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ میرا جو مفروضہ ہے، جو میرا بنیادی نقطہ ہے، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے سرکار سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، کم و بیش. اب سرکار سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، ان میں ایک بہت بڑا معجزہ وہ آپ کے عصا کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، عصا کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. سرکار سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے. اللہ کریم پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اے اللہ، یہ میرے ہاتھ کے اندر میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، اس کے ذریعے سے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے ساتھ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں بہت سارے کام اس عصا سے لے لیتا ہوں. مفسرین نے اس آیت کے ضمن کے اندر بہت سارے کاموں کی تفسیر میں لکھا کہ اس عصا کا کمال یہ تھا، جب بھوک لگتی تھی تو جناب موسیٰ کو جو کھانے کو جی چاہتا، اللہ اس خشک عصا پر تازہ پھل عطا کر دیتا تھا. اور اس عصا کا ایک بہت بڑا کمال یہ تھا، جب تنہائی محسوس کرتے، کبھی کسی سے باتیں کرنے کو جی چاہتا اور کوئی نہ ہوتا، تو جناب موسیٰ کریم اللہ اس عصا سے کلام کرتے اور وہ عصا آگے سے جواب ارشاد کرتا تھا. یعنی یہ عصا بہت سارے کام کرتا تھا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آپ اس کو زمین پہ ڈالیے، زمین پہ ڈال دیا گیا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. قرآن کریم سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے، صرف میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. بہت بڑا اژدہا بنا، گھبرا گیا جناب موسیٰ کریم اللہ دیکھ کے. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیے، اللہ اس کو اس کی پہلی شکل و صورت میں ڈال دے گا. اس کو ہاتھ لگائیے. جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈالا تو ادھر ہاتھ ڈالنا تھا، وہ اژدہا دوبارہ سے پلٹ کر آپ کا عصا بن گیا. ویسے سبحان اللہ کی آواز مٹھی ہے، ایدہ گزارا ہونا کوئی نہیں. واجی صاحب شریف آدمی سی بھی انہوں نے دونوں بڑا تران ماری، لیکن تو سبحان اللہ کوئی نہیں آکھیا تے ایدہ گل نہیں بنی. ذرا سبحان اللہ اچھا آکھو تھوڑا جا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے کھلے ہوئے چہروں کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے. اب ذرا سمجھئے، یہاں پر ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو نبی کے ہاتھ سے جدا ہو جائے وہ وحشی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ نہیں ہے. جس کی سنگت، جس کی صحبت، جس کا تعلق نبی سے کٹ جائے وہ پر امن بھی ہو تو وحشی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وحشی کے سر پر بھی کبھی نبی کا ہاتھ آ جائے تو وہ وحشی نہیں رہتا، تو رب اس کو نبی کا تابعدار بنا دیا کرتا ہے. اچھا کسی بندے آج بھی سوچے بھی تو سبحان اللہ کہنی سی کہ نہیں کہنی سی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں نے جو سمجھانا چاہتا میں نے سمجھا دیا. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں وحشی ہو رہی ہیں، میاں اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہماری اولادیں صحبت نبویہ سے نکل گئی ہیں، سیرت نبویہ کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو گیا، اسوہ کاملہ کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. اور جیسے جیسے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق ہمارے نبی سے کمزور ہوتا چلا گیا، ہم وحشی ہوتے چلے گئے. اور آج بھی اگر ہم اس جفاکش دور کے اندر اپنی اولادوں کو وفادار بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی اولادوں کو اتباع مصطفیٰ میں لے آئیں.
اپنی اولادوں کو تابعداری مصطفیٰ کے اندر لے آئیں گے. جیسے جیسے ان کی زندگیاں اس وائے کاملہ کے سانچے میں ڈھلتی چلے جائیں گی, اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ان کو اپنے نبی کا تابعدار بھی بنائے گا, والدین کا وفادار بھی بنا دے گا. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے وہ عصا لگایا, عصا کو ہاتھ لگایا, دوبارہ سے وہ ڈنڈا بن گیا. مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا ایسا کیجئے, چلے جائیے فرعون کے پاس, جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیجئے. اور ساتھ میں ارشاد فرمایا قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں, وہ آپ کو جادو کا چیلنج دیں گے تو آپ ان کا چیلنج قبول کر لیجئے. جناب موسیٰ پاک نے عصا پکڑا, تشریف لے کے جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اپنی نبوت کی طرف بلایا. وہ چونکہ جابر تھا, وہ چونکہ ظالم تھا, اور ظالم کو کبھی بھی جمہوری حق کا نہیں پتا ہوتا کہ جمہوری حق کیا ہے. اور یہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ملک پاکستان کی زبوں اور ملک پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح وہ آپ کی حق خود ارادیت کے اوپر جس طرح وہ ڈانگ سوٹا قوم ہو رہی ہے. الامان والا فیس سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے سیاسی غصہ کر گئے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس دعا کیا کریں بھائی, ہم وہ فلاں آ جائے, فلاں آ جائے, فلاں ہو جائے, نہیں, ہم وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے مانگی تھی, اے اللہ ہمارے اوپر کسی ظالم کو مسلط نہ فرما, ظالم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما, ہمیں وہ عطا فرما دے جس پر تو بھی راضی ہو اور تیرا پیارا بھی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں, اور قرآن مجید اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے گئے اور جا کر حق کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں, جو جیت جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب ہے. موسیٰ پاک نے کہا بولو کیا کرو گے؟ کہا ہمارے جادوگر ہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ کر. موسیٰ پاک نے کہا میں تیار ہوں. وقت معین ہو گیا, جگہ معین ہو گئی. قوم نے اور قوم کے جادوگروں نے کیا کیا, ان کے ہاتھوں کے اندر رسیاں ہیں, وہ رسیاں زمین پہ ڈالی گئیں, سانپ بن کے رینگنے لگی. جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام سے انہوں نے کہا یہ ہمارا جادو ہے, اس کا ہمیں جواب دے, اس کا مقابلہ کر کے دکھا. سرکار سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے کیا کیا, ان کے اس عمل کے مقابلے کے اندر اپنے اس عصا کو زمین پہ ڈالا. ادھر نبی کے ہاتھ سے نکل رہا تھا, نبی کے ہاتھ میں تھا تو عصا تھا, اور نبی کے ہاتھ سے جدا ہوا تو اژدہا تھا. اور ادھر نبی کے ہاتھ سے نکلا تو کیا بنا, پھر وہ بہت بڑا اژدہا بنا, اور اس نے صرف سانپوں کو ڈرایا ہی نہیں بلکہ وہ اژدہا بن کے رسیوں کے بنے سانپوں کو کھا بھی گیا ہے. اور جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کا اظہار فرمایا تو جادوگر جناب موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے موسیٰ ہم تجھے بھی مانتے ہیں اور ہم تیرے رب کو بھی مانتے ہیں. اب فرعون حیران ہے, فرعون کہتا ہے کہ تم میرے جادوگر تھے, وفاداریاں میرے ساتھ ہونی چاہیے تھی, اور تم جناب موسیٰ کو مان رہے ہو. تو اس وقت کے جادوگروں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رسیوں کا سانپ بن سکتا ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے جادو کہاں تک چل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, کہا ہمیں پتا تھا یہ سر چڑھ کے بول سکتا ہے, اور کہاں تک بول سکتا ہے, اس کی لمٹ کیا ہے. کہا رسیوں کا سانپ بن سکتا ہے مگر عصا کا اژدہا بن کے رسیوں کے سانپوں کو کھا جائے. کہا یہ جادو نہیں, یہ رب کی قدرت ہو سکتی ہے, یہ نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا, جو قوم کا مزاج تھا, جو قوم کا شعور تھا, جو قوم کی طبیعت تھی, جو قوم میں فن تھا, میرے رب نے اس قوم کے فن کے مطابق اپنے نبی کو اپنی شان کے ساتھ معجزہ عطا فرمایا ہے. اگر آپ کا مزاج دے تو میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں قرآن کریم سے. سبحان اللہ مٹی ہے, سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں, آپ میری باتوں کی طرف توجہ کیجئے گا ذرا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے قوم کے مزاج کے مطابق. قوم کا جو شعور ہوتا ہے, قوم کا جو فن ہوتا ہے, اس کے مطابق نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے. سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ قرآن کریم کے اندر پڑھ کے دیکھیے, بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. قوم کے اندر طب بڑے عروج پر ہے, طب بڑے عروج پر ہے. اور قوم کے طبیبوں نے کہا ہم 3 بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے,
ایک ہم مادر ذات جو اندھا ہے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، ایک جو کوڑی مریض ہے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اور تیسرے نمبر پہ ہم موت کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ان کے فن، ان کا شعور، ان کا علم اور ان کی جو تحقیق تھی یہ اس کی انتہا تھی کہ ہم 3 کام نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی مریض آئے اس کا علاج ہم